بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیزو، اگر کسی بھی چیز کی تعمیر اچھی ہوتی ہے، اچھی کی جاتی ہے تو وہ اچھی چیز بنتی ہے۔ کسی چیز کو اچھی طرح سے بنایا جاتا ہے، سنوار کر بنایا جاتا ہے، سنبھل کر تیار کیا جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ اچھی ہی تیار ہوتی ہے۔ اور جب لاپرواہی ہوتی ہے کہ بنانے والا اس کا ہنر نہیں جانتا ہے تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، اور وہ چیز جب خراب ہو جاتی ہے تو بعد میں اس کا سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک درزی کا کپڑا ہے، اگر شروع میں وہ کپڑا خراب ہو گیا، تو بعد میں کتنا بھی کاٹا پیٹی کرتے رہو وہ صحیح حساب کا بیٹھ نہیں پاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی چیز وہ شروع میں جو بن جاتی ہے، دوبارہ سے بارہ میں وہ چیز اچھی نہیں بن پاتی۔ اسی طرح جب کوئی چیز گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، پھر لوٹ کر اس میں جان نہیں آتی، چاہے وہ کھانے سے تعلق رکھتی ہو یا استعمال کرنے سے تعلق رکھتی ہو۔ جب اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ سنور نہیں پاتی۔ اسی طریقے سے جب کوئی انسان کسی کا عقیدت مند ہوتا ہے اور اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا صحیح عقیدہ نہیں بن پاتا ہے۔ ایک مرغی ہے، اس کے نیچے انڈے رکھے جاتے ہیں، ان میں سے اگر ایک انڈا بھی خراب ہو گیا تو گندا پڑ گیا۔ اب اس گندے انڈے کو تم لاکھ مرغیوں کے نیچے رکھو، اس میں سے بچہ نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ انڈا گندا ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان جب کسی کی قربت میں ہوتا ہے، اگر صحیح عقیدے سے تربیت حاصل کرتا رہتا ہے اور اچھے عقیدے سے لگا رہتا ہے تو انشاءاللہ وہ ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جب عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، بدظن ہو جاتا ہے، شیطان یا نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے یا کسی اپنے جیسے ہی کے بہکائی میں آ جاتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں بن پاتا ہے۔ اور جب ایک جگہ سے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کا عقیدہ دوسری تیسری جگہ بھی صحیح نہیں جم پاتا ہے۔ میرے عزیز، یہ راہ سلوک ہے، یہ عقیدت مندی کا راستہ ہے۔ عقیدت مندی ہی سے اس راستے میں کچھ مل پاتا ہے، بغیر عقیدت مندی کے اس راہ میں کچھ نہیں ملتا ہے۔ جتنی زیادہ عقیدت مند ہوگی، جتنی زیادہ محبت اپنے مرشد سے ہوگی، جتنا دلی لگاؤ اپنے مرشد سے ہوگا، اتنی ہی تمہاری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور جتنی لاپرواہی ہوتی ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں یا مخالفین میں بیٹھ کے ان کی ہاں میں ہاں کرنے لگے تو جو اپنے شیخ و مرشد کے ذریعے سے اپنے اندر پیدا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے مرشد کے متعلق کسی کی ہاں میں ہاں کی، حالانکہ وہ حاسد تھا، مخالف تھا۔ تجھ کو اپنے مرشد کے متعلق غلط بات کو سننا گوارا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اپنے باپ، اپنے استاذ کی برائی سننے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ ارے ہمارے سامنے ہمارے باپ کی کوئی برائی کرے تو کیا ہم اس کو گوارا کر سکتے ہیں؟ بس اسی طرح اپنے استاد، اپنے مرشد کی برائی بھی برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر اتنی طاقت ہو کہ ہم اس کو روک سکتے ہیں تو روک دیں، نہیں تو وہاں سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی اپنا آدمی وہاں پر ہو تو اس کو بھی اٹھا کر لے جانا چاہیے۔ بہرحال ہم ایسی جگہوں سے دور ہٹ جائیں۔ اپنے باپ، اپنے استاد اور اپنے شیخ و مرشد میں سے کسی کی بھی برائی سننا برداشت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج یہ ہمارے بڑوں کی برائی کر رہا ہے تو کل کو ہمارے ساتھ کون سی اچھائی کر سکتا ہے؟ آج ہمارے بڑوں کے اندر عیب نکال رہا ہے تو کل ہم چھوٹوں کے اندر کیا اچھائی نکالے گا؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، یہ راہ سلوک ہے، اس میں صحیح عقیدے کی بڑی ضرورت ہے، جس سے دل لگ جائے، جس سے تعلق جڑ جائے، جس سے اپنا رشتہ جڑ جائے، اس کے ہو کر رہے۔ اور جب صحیح تعلق ہو جاتا ہے تو پھر یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ یہ کون ہے، وہ کون ہے۔ اے میرے عزیزوں، میں تو آپ سبھی لوگوں کو ایک جیسا ہی سمجھتا ہوں،
چاہے کوئی 10 سال سے آ رہا ہے یا کوئی 10 مہینے سے، میرے لیے تو آپ سب برابر ہیں۔ میرے یہاں کسی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو تم میں سے زیادہ عقیدت مند ہوگا، جو تم میں سے زیادہ محنت کرنے والا ہوگا، جو تم میں سے زیادہ محبت اللہ سے کرے گا اور اللہ کی محبت حاصل کرنے والا ہوگا، تو اس سے مجھے بھی زیادہ محبت ہوگی۔ تم میری ہاں میں ہاں کرو، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر تم میری محبت کرتے ہو تو میرے اللہ سے زیادہ محبت کرو گے، میرے اللہ کی فرمانبرداری میں لگے رہو گے۔ اور مجھے تو حضرت کہہ رہے ہیں، لیکن میرے اللہ سے دور ہیں، میرے اللہ کی عبادت سے دور ہیں، میرے اللہ کی محبت سے دور ہیں، تو مجھے کوئی اعتبار نہیں کہ تم میری بھی محبت اپنے دل میں رکھ سکو یا میری تعریف کر سکو، کیونکہ جس کی محبت میرے دل میں ہے، جب اس کی محبت تمہارے دل میں نہیں تو میری محبت تمہارے دلوں میں کیا رہے؟ تو میرے عزیزوں، کوئی انسان ایسا نہیں جو اپنے باپ کی برائی سننے کے لیے تیار ہے۔ اور میرے عزیزوں، جب ایک چیز خراب ہو جاتی ہے پھر وہ سنور نہیں پاتی، اور اگر کوئی چیز سنور بھی جاتی ہے تو وہ خوبصورتی اس کے اندر نہیں آ پاتی۔ اسی طریقے سے جب ایک انڈا گندا ہو جاتا ہے پھر لاکھ مرغیوں کے نیچے رکھو، وہ انڈا جاندار نہیں بن پاتا ہے، وہ تو گندا ہی ہو گیا، اب تو اس کو کوڑے پر ہی پھینکا جائے گا۔ اس لیے اس راہ میں بڑے سنبھال کر قدم رکھنا چاہیے۔ یہ راہ ایسی ہے کہ کبھی اپنا استاد یا مرشد نرمی، شفقت اور پیار سے بات کرتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا مزاج سخت بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، مرید کے احوال کیسے ہیں۔ دنیا دار تو یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے مجھ سے پیار سے بولے تھے، مجھ سے پیار سے بولے تھے، اب کے نہیں بولے۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں کہ معاملہ کیا ہے یا اس کا دل کہاں ہے۔ اس کا دل کسی نے پکڑ رکھا ہے، وہ اپنے دل کو ادھر لگائے یا تمہاری طرف لگائے، جہاں اس کا دل لگا ہوا ہے اس کو تو وہیں راحت ہے، وہی تعلق اس کے لیے لاکھوں کروڑوں درجے بہتر۔ جب تم بڑوں کے پاس جاؤ، اگر بڑے تم سے بشاشت اور خوشی سے بات کر لیں تو اس کو بھی غنیمت جان، اور اگر کبھی بات نہ کریں تو اس کو بھی غنیمت جان۔ عقیدت مندی میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ پتہ نہیں کس کا کس وقت کیا حال ہے، کس وقت کس مزاج میں، کس وقت ان کا تعلق کہاں جڑا ہوا ہے۔ تم خواہ اپنی کم عقلی میں لگ جاؤ، ان کا دل پریشان اور بیزار ہو جاتا ہے۔ صحیح معنی میں ان کو تو اپنے اللہ ہی سے کا انس ہے، وہ اللہ ہی سے صحبت اور انس کا حاصل کرتے ہیں، دنیا داروں سے اتنا انس حاصل نہیں کرتے ہیں۔ دنیا داروں کو اگر وہ اپنے ساتھ لگاتے ہیں، اپنے قریب لگاتے ہیں، تو اس لیے لگاتے ہیں کہ ان کا تعلق بھی اسی سے جڑ جائے جس سے میرا جڑا ہوا ہے۔ ان کی صرف یہ غرض ہوتی ہے، کوئی اور غرض نہیں ہوتی۔ میں آپ لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ میرے پاس آؤ تو میرے محبوب کی غرض سے آؤ، ورنہ کیا کرو گے یہاں آ کر؟ میں مال و دولت گاڑی بنگلے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں، یہاں بیٹھا ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ میرا محبوب جو چاہتا ہے اپنے انوارات، اپنے موتی مجھ سے کہلوا دیتا ہے، اور وہ میں آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور آپ لوگ جتنی خوشی اور دل سے ان کو قبول کرو گے، پسند کرو گے، اتنے ہی انشاءاللہ تم قیمتی بن جاؤ گے، ہیرے موتی بن جاؤ گے۔ اور جتنی لاپرواہی سے تم ان کو سنو گے اور جتنی سستی سے تم ان پر عمل کرو گے، اتنے ہی تم دور رہو گے۔ میں تو اپنے محبوب کی نسبت سے یہاں بیٹھا ہوں، آپ لوگوں کے کو آتے ہوئے اتنا وقت ہو گیا، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں نے اپنے لیے کچھ کہا، اپنی کوئی بات تم کو سنائی۔ اگر میں نے کوئی بات تم کو سنائی ہے تو صرف اپنے اللہ کی سنائی ہے، صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی ہے، یا کسی اللہ کے دیوانے کی بات سنائی ہے کہ وہ اللہ کا کیسا دیوانہ تھا، کیسا مستانہ تھا، اس کو اللہ سے کیسی محبت تھی۔ میرے عزیزوں، میرا تو بس یہ مقصد ہے کہ تمہارا سب کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اور تمہارا ہی نہیں، جن کو میں جانتا ہوں یا نہیں بھی جانتا ہوں،
سب کا تعلق اللہ سے جڑے۔ یا تم میرے پاس آتے ہو تو تمہارا ہی تعلق اللہ سے جڑے، نہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان یا جنات ایسا نہ رہے جس کا تعلق اللہ سے نہ جڑے۔ سبھی انسان، سبھی جنات میرے اللہ سے جڑنے چاہیے، سبھی کے دل میں میرے اللہ کی محبت ہونی چاہیے، سب کا تعلق میرے اللہ سے ہونا چاہیے، سب کی زندگی نیک اور صالح ہونی چاہیے، ان کی نسلیں بھی صحیح ہونی چاہیے، ان کا دین بھی صحیح ہونا چاہیے، ان کی دنیا بھی صحیح ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں نے دعاؤں میں بار بار سنا ہوگا کہ میں اپنی دعاؤں میں جہاں اپنوں کو یاد کرتا ہوں وہاں غیروں کو بھی یاد کرتا ہوں، جہاں میں مسلمانوں کو یاد کرتا ہوں وہاں کافروں کو بھی یاد کرتا ہوں، جہاں میں انسانوں کو یاد کرتا ہوں وہاں میں جناتوں کو بھی یاد کرتا ہوں، جہاں میں انسانوں اور جناتوں کو یاد کرتا ہوں وہاں پنچھی پرند چوپائے سانپ اور بچھوؤں کو بھی یاد کرتا ہوں، جہاں میں زندوں کو یاد کرتا ہوں وہاں میں مردوں کو بھی یاد کرتا ہوں، جہاں میں زندوں اور مردوں کو یاد کرتا ہوں وہاں میں تمام بری بحری مخلوقوں کو بھی یاد کرتا ہوں۔ آپ لوگ بار بار آتے ہیں، اس دعائیہ پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور دعاؤں میں یہ دیکھتے ہیں کہ میں یہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی، باہر کے رہنے والوں کے لیے بھی، جو قبرستان میں مدفون ہیں ان کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرا تو صرف مقصد یہ ہے کہ تمہارا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ میرا تو مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی انسان اور جنات ہیں ان سب کا رشتہ اللہ سے پیدا ہو جائے۔ میرا تو مقصد یہ ہے کہ جتنے با ایمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی اپنی شفقت کی نظر سے معاف فرما دے۔ میں تنگ نظر نہیں ہوں، میں تنگ دل نہیں ہوں، مسلمانوں کی تو بات ہی چھوڑو، کسی اور سلسلے والوں کی تو بات ہی چھوڑو، میں تو کافروں کے لیے بھی اتنا ہی نرم ہوں جتنا مسلمانوں کے لیے نرم ہوں، بلکہ کافروں کے لیے مجھے اور زیادہ نرمی ہوتی ہے، کیونکہ جب کسی کافر کو دیکھتا ہوں کتنا صحت مند ہے، کتنا خوبصورت اور حسین ہے اور اتنا اچھا ہونے کے باوجود دوزخ میں جلے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مسلمان تو پھر بھی جیسا بھی ہے اللہ رب العزت اس کو تو معاف فرما ہی دے گا اور وہ تو جنت کا بادشاہ بن ہی جائے، مگر کفر کی حالت میں جو دنیا سے چلے گئے ان کا معاملہ بڑے خسارے ہے۔ تو میرے عزیزو، جو میں کہا کروں اس کو دل کے کانوں سے سنا کرو اور اس پر عمل کیا کرو، اپنے اللہ سے سچی محبت رکھو، جن بزرگوں سے تمہارا تعلق ہے ان سے تم سچی محبت رکھو، ان کی بات تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ بات الگ ہے، بعضی بات ایسی ہوتی ہے کہ سمجھ میں بھی نہیں آ پاتی مگر وہ بات بڑی گہری ہوتی ہے، کبھی کبھی ذہن و دل اسے قبول نہیں کرتا ہے مگر وہ بات بڑی اچھی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کسی بات کی ضد کرتا ہے، باپ بار بار منع کرتا ہے، جب نہیں مانتا تو باپ کہتا ہے کہ تو ابھی بچہ ہے، تجھ کو کیا پتہ، جب تو بڑا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا اور تجربہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اس راستے کا معاملہ ہے کہ انسان اس راستے کا بچہ ہے، اس کو اس راہ کا سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر جب اس راہ میں آگے بڑھتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ انسان عمر کے اعتبار سے بڑا نہیں ہوتا، بڑھاپے کے اعتبار سے بڑا نہیں ہوتا ہے، بڑا تو وہی ہے جس کو اللہ رب العزت اپنا فہم عطا فرما دیتا ہے، جس کے دل میں اللہ رب العزت اپنی محبت کی چاشنی پیدا کر دیتا ہے۔ بڑا تو بس وہی ہے، عمر کے اعتبار سے بڑا نہیں ہے، عمر کے اعتبار سے تو جانور بھی بڑی بڑی عمر کے ہیں، پرندے بہت بڑی بڑی عمر والے ہیں، عمر سے مراد نہیں ہے، مراد جو ہے وہ تو اللہ رب العزت کے تعلق سے ہے، کہ جس کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے اور جتنا بڑا تعلق ہے اتنا ہی بڑا وہ انسان ہے، چاہے اس کی عمر 10-20 سال کی ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، اپنا عقیدہ اپنے اللہ کے ساتھ سچا رکھو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سچا رکھو، اور جن بزرگوں سے تمہارا تعلق ہو ان سے بھی اپنا گمان سچا رکھو۔
بدگمانی پیدا مت کرو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالہ سال کی ہوئی محنت معمولی سی بدگمانی سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اور ان سلسلوں میں تو یہاں تک بھی ہے کہ خلافت دینے کے بعد بھی سلب کی جا سکتی ہے۔ کئی سال تک محنت کی، اس قابل ہوا کہ خلافت مل گئی، اور شیخ اس سے کسی جائز بات پر ناراض ہے تو جب چاہے شیخ اس سے سلب کر سکتا ہے، پھر وہیں کا وہیں رہ سکتا ہے جہاں 10-20 سال پہلے۔ اس لیے آپ لوگ یہاں آتے ہو اچھے عقیدے سے آیا کرو، جو سنو اس پر عمل کر لیا کرو۔ کوئی تمہارے باپ کی، تمہارے استاذ کی، تمہارے بڑے کی برائی کرے تو اس کو مت سنو، فوراً اس کا منہ بند کر دو۔ اگر یہ طاقت تم میں نہیں ہے تو اس کے پاس مت بیٹھو، خود اٹھ جاؤ۔ کوئی تمہارا خاص وہاں پر ہو تو اس کو بھی وہاں سے اٹھا کر لے جاؤ۔ اور اگر تم نے ان کی ہاں میں ہاں کی اور کوئی برائی کر رہا ہے تمہارے باپ کی تو تم بھی سننے والوں میں شریک ہو۔ ادنا سے ادنا آدمی بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے باپ کی برائی میرے منہ پر کی جائے، میرے باپ کو میرے منہ پر الٹا سیدھا کہا جائے۔ راہ سلوک کی جو بات ہے اس کی وہی مثال ہے کہ جب ایک مرید ایک مرشد کی صحبت میں رہ کر خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ لاکھوں مرشدوں کی صحبت میں جائے کچھ نہیں بن پاتا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر تمہارا دل کسی سے نہیں جڑ رہا یا تم کو کہیں سے اللہ کے تعلق کا فائدہ نظر نہیں آ رہا تو تم وہاں سے ہٹ کر کسی دوسرے شیخ سے تعلق قائم کر سکتے ہو، مگر ادب سبھی کا ہو۔ جس طرح ایک مریض ایک ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے تو دوسرے ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح مرشد بھی بدلا جا سکتا ہے، مگر باادب رہ کر اس کی برائی نہ کرے، سبھی کا احترام دل میں رکھے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تم نے ایک جگہ نسبت قائم کر لی ہے اور تم کو وہاں سے محبت خدا بندی کا فائدہ پہنچ رہا ہے اور تم وہاں سے بدظن ہو گئے تو دوسری جگہ بھی تم کو ملنا بڑا مشکل ہے۔ یہ راہ ایسی ہے کہ جب تک اس راہ میں ایک در کا نہیں ہو پاتا ہے تو کچھ نہیں بن پاتا ہے۔ مثال مشہور ہے، یک در گیر محکم گیر، کہ ایک در کو پکڑو اور مضبوط پکڑو، پھر انشاءاللہ تم کامیاب اور بامراد ہو سکتے ہو۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ رحمہ کی صحبت میں ایک بڑے میاں آتے تھے۔ ایک دن حضرت نے کہا، بڑے میاں کیا حال ہے؟ کہنے لگے کہ تصوف کے مزے لوٹ رہا ہوں، جب دل چاہتا ہے تھانہ بھون چلا آتا ہوں، جب دل چاہتا ہے گنگو چلا جاتا ہوں، جب دل چاہتا ہے دیوبند چلا جاتا ہوں۔ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تصوف کے مزے لوٹنے والے تو مزے لوٹ کر چلے جائیں گے، مزے لوٹ کر لے جائیں گے، مگر تم در بدر ہی میں رہ جاؤ گے، تم در بدری ہی میں رہ جاؤ گے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ایسی راہ ہے کہ اگر انسان کسی ایک در کا ہو کر رہ جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب بیوی اپنے شوہر کے دامن سے بندھ جاتی ہے اور اس کی فرمانبردار ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کی بیوی ہی نہیں بلکہ اس کے گھر کی رانی ہو جاتی ہے۔ جب مرد کو اس کے اوپر اعتماد ہو جاتا ہے تو مرد اپنی چابی کنجی اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مرشد کو جب اپنے مرید پر اعتماد ہو جاتا ہے تو تصوف کے جو ہیرے موتی اس کے پاس ہوتے ہیں ان کو اپنے مرید کے حوالے کر دیتا ہے، مگر کرتا تبھی ہے جب اس کو بااعتماد دیکھ لیتا ہے، اس کی صلاحیت کو دیکھ لیتا ہے۔ ایک ناسمجھ بیٹے کے ہاتھ میں باپ اپنے خزانے کی چابی نہیں دیتا، جس کو دیکھ لیتا ہے کہ سمجھدار امانت دار، اسی کو اپنے خزانے کی چابی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ راہ سلوک جو ہے اللہ رب العزت کی ایک امانت ہے، اس میں یوں ہی نہیں کہ خواہ کسی کو کچھ بھی دے دیا جائے۔ جب دیکھ لیا جاتا ہے کہ سچا ہے، محنتی اور مجاہدے والا ہے،
اس کے اندر اوصاف پیدا ہو رہے ہیں، تبھی اس کو وہ چیز عطا کی جاتی ہے۔ یہ راہ ایسی ہے کہ جب انسان شیشہ دیکھتا ہے اور منہ کا بھپکارا شیشے پر لگ جاتا ہے تو وہ شیشہ دھندلا ہو جاتا ہے۔ بس یہ راہ ایسی ہی نہیں کہ اس راہ میں جہاں معمولی سی بدگمانی پیدا ہوئی اور سارے انوارات پردے میں ہو گئے، کافور ہو گئے، کیونکہ جو بھی انوارات ملتے ہیں وہ شیخ و مرشد کے سینے سے ملتے ہیں، ان کے قلب سے ملتے ہیں۔ اور جب بیچ میں نالی بند کر دی گئی تو بیچ میں پانی کہاں سے آ جائے؟ ارے نالی کھلی ہے تو پانی آ رہا ہے، تار لگا ہوا ہے تو کرنٹ آ رہا ہے، تار ہٹ گیا، نالی بند کر دی گئی، اب یہ بتلاؤ کہ وہ انوارات کہاں سے آ جائیں گے؟ اسی لیے جو اکابرین ہیں وہ کبھی کبھی جن کو اللہ رب العزت نے وہ دل عطا کیا ہے، کبھی کبھی اپنے مریدین پر توجہات بھی ڈالتے ہیں جس کے ذریعے سے ان کے اندر ایک حلاوت سی پیدا ہو جاتی ہے، ایک کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ چیز مقصود نہیں ہے، محمود ہے۔ اس لیے اس سے ایک دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، ایک چسکی لگ جاتی ہے، اور ہمارے نقشبندی سلسلے میں تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ کچھ مرید محنت کرتا ہے، کچھ شیخ کی توجہات ہوتی ہیں، راستہ بہت آسانی سے جلدی طے ہو جاتا ہے۔ نہیں تو 10 دھڑی کا انسان ہے، 150 کلو کا اس کے سامنے بوجھ ہے، وہ اس کو اٹھانے کی بہت کوشش کرتا ہے، مگر بوجھ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گر جاتا ہے، نہیں اٹھا پاتا۔ کوئی دوسرا آ جاتا ہے، سہارا دے دیتا ہے تو اس کے سر پر آرام سے رکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کے انوارات ہیں، انسان کے اندر اتنی طاقت، قوت اور جرت نہیں ہوتی کہ ان کو برداشت کر سکے۔ کچھ شیخ کی توجہات ہوتی ہیں، کچھ اپنی محنت ہوتی ہے، جس سے رفتہ رفتہ برداشت کرنے کا مزاج ہو جاتا ہے، دل کے اندر حلاوت بھی پیدا ہو جاتی ہے، دل کا میلان بھی ایک طرف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو خراب نہ کیجیے، بدگمانی پیدا مت کیجیے، ورنہ پھر وہی بات ہوگی کہ ایک انڈا جب کسی ایک مرغی کے نیچے گندا ہو جاتا ہے تو پھر 1,00,000 مرغیوں کے نیچے اس کو رکھو، وہ انڈا کامیاب نہیں ہو پاتا۔ جب کوئی چیز ایک مرتبہ بگڑ جاتی ہے تو پھر دوبارہ میں ویسی صحیح نہیں بن پاتی۔ اس لیے جس کا دامن پکڑ لیا ہے اسی کے ساتھ رہو، وہ جیسے تمہیں کروڑ دے اسی طریقے سے رہو۔ راہ سلوک میں بتلایا جاتا ہے کہ مرید اپنے مرشد کے سامنے ایسا رہے جیسا غسل دینے والے کے ہاتھوں میں مردہ ہوتا ہے، وہ جدھر چاہے اس پر پانی ڈال دے، جدھر چاہے اس کو مل لے، جدھر چاہے اس کو پلٹا دے دے، مگر وہ مردہ اس کو کچھ نہیں کہتا۔ اگر مرید اپنے مرشد کے سامنے ایسا ہے کہ جو مرشد کہے اس میں چوں چرا نہ کرے تو ایسا مرید بہت جلد کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس راہ میں کامیاب ہونا یہی ہے کہ اللہ سے نسبت جڑ جائے۔ ارے جس کو اللہ سے نسبت جڑ گئی وہ تو دونوں جہاں کا بادشاہ بن گیا، وہ بامراد ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جس کو اپنا در نصیب فرما دیا، سمجھ لو زمین و آسمان کے سارے خزانے اس کو نصیب ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی محبت سے بڑھ کر، اللہ رب العزت کے در سے بڑھ کر نہ کوئی ہیرا ہے نہ کوئی موتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنا یہ ہیرا اور موتی کسی خاص بندے کو عطا کرتا ہے جس سے اس کو زیادہ پیار ہوتا ہے۔ مال و دولت تو کافروں اور مشرکوں کے پاس بھی ہے، یہود و نصارہ کے پاس بھی ہے، مگر تعلق مع اللہ رب العزت کے خاص بندوں ہی کو عطا ہوتا ہے۔ نسبت اللہ کی نسبت خاص لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، ہر کسی کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے اکابرین سے بدظنی پیدا مت کرو، بدگمانی مت کرو، اپنا عقیدہ صحیح رکھو، اور یہ سمجھو کہ مجھے جو بھی کچھ اللہ کے دربار سے ملنا ہے میرے شیخ و مرشد کی توجہات سے ہی ملنا ہے۔ میں خود اس قابل نہیں ہوں کہ وہاں تک پہنچ سکوں، مجھے تو کوئی لے جا سکتا ہے۔ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ براہ راست وہ کسی شاہی دربار میں پہنچ جائے۔ ہاں کسی کے ذریعے سے شاہی دربار میں تعارف ہو گیا، تعلق جڑ گیا تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ شاہی دربار میں تعلق پیدا ہو جائے۔
شاہی دربار کا کوئی کارڈ مل جائے، شاہی دربار کی تم کو اجازت ہو جائے تو پھر شاہی دربار سے خود بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہو، مگر اس سے پہلے یہی ہے کہ کوئی وہاں تک پہنچانے والا ہو، تعارف کرانے والا ہو، تعلق جڑوانے والا ہو۔ اور ایسا شخص مرشد کامل ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارا تعارف کرا سکتا ہے، تمہارا تعلق کرا سکتا ہے، تمہارا رشتہ جڑوا سکتا ہے، تمہیں شاہی دربار تک پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے اپنا عقیدہ بالکل صحیح رکھو، اپنے اکابر سے محبت رکھو، ان کے کہنے پر عمل کرو، بدگمانیوں سے بچو، بدگمانی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ سالہ سال کی محنت معمولی سی بدگمانی سے ختم ہو جاتی۔ جتنا کسی کا دل اپنے شیخ و مرشد کے ساتھ صاف ستھرا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اپنے مرشد کی محبت ہوتی ہے، اتنے ہی فیوز و انوارات اس کے اندر زیادہ پہنچتے ہیں۔ اور جتنا عقیدت مندی میں کم ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا معاملہ دوری کا ہوتا ہے۔ اور صحیح پوچھو تو بعض کو اس میں ہلاکت بھی ہوتی ہے کہ بزرگوں کے سامنے کچھ ہیں اور پیچھے کچھ ہیں، ان کے سامنے عقیدت مندی سے جا رہے ہیں اور کہیں مخالفین بیٹھ کر ان کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، ان کے دل سے کھیل رہے ہیں، ان کا دین بھی تنگ ہو جاتا ہے، ان کی دنیا بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ کسی اللہ کے نیک بندے کی مخالفت کرنا، کسی اللہ کے نیک بندے کو فاسقوں فاجروں میں بیٹھ کر رسوا کرنا تیرے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ جس کو تم رسوا کر رہے ہو، اگر وہ خود نہیں دیکھ رہا ہے تو جس سے اس کا تعلق ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اس کے لیے تو بس وہی کافی ہے۔ وہ سلب کر لے گا دین کی دولت کو، وہ سلب کر لے گا دنیا کی دولت کو، وہ لٹکا دے گا بیچ میں، نہ دین کا ہوگا نہ دنیا ہوگی۔ میرے عزیزو، دانشور بنو، سمجھدار بنو۔ آپ لوگ آتے ہیں، اللہ رب العزت آپ لوگوں کی برکات سے بڑی اچھی دانشوری کی باتیں کہلوا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی ان پر عمل کی توفیق دے دے۔ رہا یہ معاملہ کہ تو ان کے پاس جاتا ہے، تو ان کے پاس جاتا ہے تو مالدار کیوں نہیں بنا؟ میرے عزیزو، اللہ والوں کے پاس تو سب سے بڑا مال و دولت جو ہے وہ اللہ رب العزت کا عشق و محبت ہے۔ سب سے بڑا ہیرا، سب سے بڑا موتی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت، اس کا عشق، اس کا درد نصیب ہو جائے۔ اگر تم کو اللہ والوں کے پاس جا کر اللہ کی محبت نصیب ہو گئی تو دونوں جہاں کی حکومت تم کو نصیب ہوگی۔ اور جب اللہ کی سچی محبت پیدا ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو جائے گی، تو میرے عزیزو، جو غیر ہیں، اللہ رب العزت ان غیروں کو سب چیزیں دے رہا ہے، کیا وہ اپنے چاہنے والوں کو بھوکا مارے گا؟ کیا اپنے نام لیوا کو رسوا کرے گا؟ ہاں، اپنے نام لیوا کو وہ کریم رسوا نہیں کرے گا، وہ ایسی عزت دے گا کہ دنیا داروں میں سے کسی کو وہ عزت نہ ہوگی، وہ ایسے اچھے طریقے سے روزی کھلائے گا کہ دنیا اس کو سوچ بھی نہ سکے گی۔ وہ دنیا میں بڑے سکون اور راحت کی زندگی گزار رہے ہوں گے، ان کو کسی بات کا رنج اور خوف نہ ہوگا۔ ان کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ان کو آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کسی طرح کا حزن و غم ہوگا، تو پھر دنیا میں ان کو کیا خوف ہوگا، کیا ان کو غم لاحق ہوگا، کیا ان کو پریشانی ہوگی؟ ان کے محبوب کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خوب سن، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ان کو ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، کبھی کبھی میرے ڈانٹ ڈپٹنے کو بھی اچھا سمجھا کرو، برا مت سمجھا کرو۔ اگر میں کبھی کسی سے پیار سے بات نہ کروں تو تم اس میں اعتراض نہ کیا کرو۔ پتہ نہیں کون کس حال میں، کس مزاج میں، کس وقت کس کا کیا حال ہے۔ حالانکہ میں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ایسا رہوں کہ تمہیں کسی کو بھی کوئی مشکل نہ ہو، مگر کبھی کبھی انسان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میں بھی ایک انسان، پتہ نہیں انسان کا دل کس وقت کہاں ہے، اس کا دل کہاں لگا ہوا ہے۔ تم نے آ کر سلام کیا، اس نے چپکے سے سلام کا جواب دے دیا۔ تم سوچنے لگے کہ انہوں نے سلام بھی نہیں دیا، سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ ایسی بدگمانیاں نہیں ہونی چاہیے۔
تم لوگ یہاں آتے ہو صرف اس غرض سے آیا کرو کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے. جس طریقے سے تم اسکول جاتے ہو، تمہاری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں محنت سے پڑھوں گا، میں محنت سے پڑھوں، جو کہ مثلا میں ایک اچھا ڈاکٹر بنوں. بس اسی طریقے سے یہاں بھی یہ سمجھ کر آؤ کہ میں اپنے حضرت کے پاس جا رہا ہوں، اپنے مرشد کے پاس جا رہا ہوں، تاکہ میں اپنے اللہ کا بہترین طریقے سے نام لینے والا بن جاؤں. میں اپنے اللہ کا دیوانہ بن جاؤں، میں اپنے اللہ کا مستانہ بن جاؤں. میری رگ رگ میں، میرے روئے روئے میں، میرے قطرے قطرے میں میرے محبوب کی محبت سما جائے، میرے محبوب کا درد بس جائے. اگر تمہاری یہ چاہت ہوگی، یہ غرض ہوگی، تو انشاءاللہ تم کو فائدہ پہنچے گا. اور اگر تم یہ سوچو کہ ہمیں تو آتے ہوئے 1-2 سال ہو گئے، ہمیں ابھی تک کوئی دکان نہیں ملی، ہمیں تو 1-2 سال ہو گئے، ہمارا پلاٹ نہیں بکا، ہمیں تو 1-2 سال ہو گئے، ہمارے بیٹے کو ملازمت نہیں ملی، ہمیں تو کئی سال ہو گئے، ہماری روزی میں ترقی نہیں ہو رہی. اے میرے عزیزو، یہ ساری باتیں بات ہیں، اس چیز کا اس سے کیا کوئی تعلق نہیں. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اگر اللہ راضی ہو گیا تو سارے مرحلے طے ہو جائیں گے، سارے مرحلے طے ہو جائیں گے. مگر مرحلے طے کرانے کی وجہ سے تم اللہ سے نہ جڑو. اللہ سے تو تم صرف اس غرض سے جڑو کہ وہ ہمارا محبوب ہم سے راضی ہو جائے. بس تمہاری یہ نیت ہونی چاہیے، ہم سب کی یہ نیت ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور غرض اللہ رب العزت سے جڑنے کی تمہاری نہیں ہونی چاہیے. اگر مرحلے طے کرانے یا کسی بھی دنیاوی غرض سے تم کسی اللہ والے سے جڑو گے، اللہ کو چھوڑ کر تم اپنی کسی غرض سے اللہ سے جڑو گے تو تم مشرک بن جاؤ گے. تم اللہ کا نام لینے والے نہیں بنو گے، خود غرض بن جاؤ گے. تم اپنی غرض اور اپنا مقصد چاہتے ہو. یہ اچھی بات نہیں کہ فائدہ ہے تو حضرت ہے، فائدہ نہیں تو حضرت نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ مل جائے، اس کے ذریعے سے میں اپنا کام نکالوں. بمبئی میں ایک صاحب مجھے بتلا رہے تھے کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت کافی دنوں سے میں پریشان ہوں، نمبر لگا رہا ہوں مگر میرا نمبر نہیں آیا. مجھے معلوم نہیں تھا کہ نمبر کیا ہوتا ہے، اس لیے میں نے ان سے پوچھا کہ نمبر کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ لاٹری وغیرہ کھیلتے ہیں، اس میں نمبر لگایا جاتا ہے. افسوس لوگ اللہ والوں کو اس چیز کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے اللہ والوں کو تو صرف تم اپنے محبوب کے لیے استعمال کرو کہ ان کے ذریعے سے ہمارا اللہ میں مل جائے. ہمارے گھر میں پلیٹ ہے اس غرض سے کہ ہم اس میں کھانا کھائیں، نہ کہ اس غرض سے کہ ہم اس کھانے کی پلیٹ سے گندگی صاف کریں. اسی طرح ہمارا کوئی بڑا ہے تو اس غرض سے کہ وہ ہمیں اللہ کا راستہ بتلا دے، وہ ہمیں اللہ کا راستہ طے کرا دے، وہ ہمیں اللہ کے راستے پر لگا دے. ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا راستہ مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اس کا انس مل جائے، اس کا درد نصیب ہو جائے، اپنے محبوب حقیقی تک ہم پہنچ جائے. تو میرے عزیزو، جب ایک انڈا ایک مرغی کے نیچے گندا ہو جاتا ہے، پھر ہزارہ مرغیوں کے نیچے تم اس کو رکھتے ہو، وہ سچا نہیں ہوگا، وہ تو گندا ہو چکا ہے. اسی طریقے سے اگر تم کسی جائز بات پر کسی ایک اللہ والے کے دل سے گر جاؤ گے تو پھر تم کہیں بھی اٹھ نہیں پاؤ گے، کیونکہ تمام اہل اللہ کے دل ایک جگہ جمع ہے. تمام اہل اللہ کے دلوں کو اللہ رب العزت نے ایک پیالے کے اندر ڈالا ہے. یہ بات الگ ہے کہ ان کے رنگ الگ الگ ہیں. ہر پھول کی خوشبو ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ والوں کی نسبتیں اگرچہ مختلف ہوتی ہیں مگر آخر میں سب ایک ہی جگہ پر پہنچ کر جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ جگہ ہے اللہ کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر.
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے کہ سب کے قلوب واسطہ در واسطہ وہیں پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے آگے اللہ رب العزت کے دربار عالی تک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے رسائی حاصل ہوتی ہے۔ تو کسی اللہ والے کے دل کو مت دکھاؤ، ان کو دھوکہ مت دو، جیسا کہ بعض موقعوں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ اللہ والوں کو دھوکہ اور فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت اپنے دیوانوں کو، اپنے عاشقوں کو ان فریبوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنا تعلق اپنے اللہ سے رکھو، اپنے اللہ سے سچی محبت رکھو۔ جن سے تم جڑو تو یہ سمجھ کر جڑو کہ ان کے ذریعے سے میں اللہ تک پہنچ سکتا ہوں، اور تبھی اللہ تک پہنچ سکتا ہوں کہ جب مجھ کو ان سے سچا تعلق، مجھ کو ان سے سچی محبت ہو، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ تم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہو، اپنے مقصود کو پا سکتے ہو۔ اللہ رب العزت ہماری دنیا میں بھی حفاظت فرمائے اور آخرت میں بھی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔